ایمان روشی تغلو بوجھئی توبہ توبہ. تو موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں لوگ آئے کہ بڑا قیمتی انسان مارا گیا ہے، قاتل کا پتہ نہیں چلتا، آپ خدا کے پیغمبر ہیں، بتائیں قاتل کون ہے؟ دیکھو اسرائیلیوں کا بھی عقیدہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام غیب دان نہیں ہے، اور موسیٰ علیہ السلام بھی یہی سمجھتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. ہاں کچھ اعمال ایسے ہیں کہ وہ کر لیے جائے تو مشکل آسان ہوتی ہے. ان میں ایک مقبول عمل ذبیحہ ہے، گائے و بھینس کا کاٹنا ہے. علی المرتضیٰ سے منقول ہے جامع الصغیر للسیوطی میں الجاموس نوع من البقر کہ بھینس بھی گائے کی ایک قسم ہے. یاد کرنے کا ہے جب فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے اپنے لوگوں سے بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ ذبح کرو گائے. سبحان اللہ، گائے ذبح کرو. یہ ہندوستان میں ہندوؤں کی وجہ سے بڑی پابندی رہتی ہے، بڑے پریشان رہتے مسلمان. تو یہ ہمارے ہندوستان کے لوگ بقرعید کے دنوں میں بڑے شوق سے گائے خریدتے. ہاں آپ کے درس کے لیے ماشاء اللہ اللہ کے نیک بندوں نے بے انتہا گائے مقرر کی ہے. سبحان اللہ، اللہ ان کی مال میں، ایمان میں، اولاد میں برکتیں دے. اللہ ان کی نسل و نسب میں قرآن کی محبت جاری و ساری رکھے. میں نے اس ضرورت کے لیے خود 2 باڑے قائم کیے، بھینس اور گائے کے، تاکہ ہمارے یار لوگوں کو، طالب علموں کو گوشت کی کبھی تکلیف نہ ہو اور کبھی منڈی جانا نہ پڑے. وہاں اتنی سوکیاں نکلتی ہے کہ کاٹتے جاؤ کھاتے جاؤ، کاٹتے جاؤ کھاتے جاؤ. ایک دفعہ 3 مہینے بعد باڑے میں جانا ہوا، لیکن بالکل 3 میل پر ہے، جانا نہیں ہوتا بہت کم. جب میں وہاں گیا تو ہمارے باڑے کے ساتھ ایک اور باڑا بنا ہے. میں نے بھائیوں سے کہا یہ کس نے قائم کیا؟ کہ یہ ہمارا ہے. میں کدھر سے آیا؟ کہ آپ جتنے جو کاٹتے ہیں تو اللہ نے برکت دی. ان بھینسوں کی جو بچیاں بھینسیں ہو گئی ہے وہ یہ. مرحبا اہلا و سہلا. قبولیت کے شعون و ثمرات ہے الحمدللہ. ختم نہیں ہوتی، خرچ کرنے سے بڑھتی ہے، لیکن عقل چاہیے. ابھی تفسیر کے افتتاح میں طالب علموں کے لیے ایک بھینس کٹی تھی. سو کی بھینس کی قیمت 65,000 روپے لگی. سو کی بھینس کٹنے کے لیے. ایک سیٹ نے کہا کہ میں وہاں کاٹوں گا. میں نے کہا نہیں. تو کیوں؟ بھائی نے کہا یہ دے دو تازی آ جائے گی. میں نے کہا تازی نہیں آئے گی، پرسوں ہماری تفسیر کا افتتاح ہے اور یہی میں نے نظر میں رکھی، یہ کٹے. اللہ ہمیں بہت دے رہا ہے اس کی برکت الحمدللہ. باہر ملک کے ایک دوست نے سنا، ٹیلی فون پر مجھے کہا یہ 1 لاکھ کی میری ہو گئی. میں نے کہا ہم ثمن فاحش کے قائل نہیں ہیں، بس جو قیمت ہے اسے 10,000 کم کے لگائیں. ہمارے اپنے طلباء کار ہیں، ہم کوئی منڈی میں تھوڑی بھیج رہے ہیں، اس سے کم کر کے لگائے الحمدللہ. اللہ تمہیں حکم دیتے ہیں کہ گائے ذبح کرو. اگر اس کی تفسیر جاننی ہو تو آپ سمجھلوم آئے. مولانا منظور صاحب اور مولانا مفتاح اللہ صاحب او شیخ المشائخ انور بدخشانی اور بڑے بڑے اکابر تفسیر بیٹھے ہوئے ہیں. وہ اس کی تفسیر نہیں کریں گے. وہ اس سمے کاغذ پر لی اور چنہ میں پکے غوا سری نسخی ایسے کہ نافدار چاقپل میدان میں پشتوں میں کہتے ہیں کہ اس سب موسم بہار کا کرنا کیا ہے جس میں نہ ہماری گائے چرے نہ بچڑے. ہماری تو گائے بھی چل رہی ہے، بھینسیں بھی چل رہی ہے. نقدی تفسیر سکھ زکئی نہ سلم تمرازی. اگر گائے کی جگہ 7 بکرے ہو تو مفتی کہے گا کہ جائز ہے، 7 قربانی آئے. یہ عاجز اور فقیر کہے گا کہ نہیں. 49 بکرے بھی کاٹیں گے تو گائے کا بدل نہیں ہوگا. گائے گائے ہے، اس کا حکم آیا. ہاں اگر دنیا سے معاذ اللہ گائے اور بھینسیں ختم ہو گئی تو جب حقیقت نہ ہو تو مجاز کا مقام ہوتا ہے. حقیقت کے ہوتے ہوئے مجاز کا پوری دنیا میں ایک اصولی بھی قائل نہیں. پوری دنیا میں
فتاوی عالمگیری میں لکھا ہے کہ اگر مقصود گوشت ہے غرباء و مساکین کے لیے تو پھر گائے، مینڈے اور بکرے سے بھی افضل ہے، کیونکہ وہ کثیر اللحم ہوتی ہے، کثیر اللحم۔ اللہ، حضرت مولانا حسن جان صاحب شیخ الحدیث محدث سرحد غفر اللہ لہ واعلی اللہ درجاتہ فی اعلی علیہ وی غټه غوښه پخوي ښه ځکه چې دا ډېره لذیذه یو ذایقه یې ډېره مزېداره وي. حضرت به د غوا د غوښې شوقي وي، باقاعده موږ ورته صحیح لالو چراوه ګډوډ چیلی شوق به نه کوي، دا اصل بیمارانو کار دی. وی غټه غوښه لذیذه وي، خوند یې ډېر ښه دی. وہ لوگ تم نے ایک ہی شوخی میں کھو دیے، پیدا کیے فلک نے جنہیں خاک چھان کر. روزانہ حسن جان جیسے عالم محدث نہیں آئے گا، ایک وقت ہے، ایک زمانہ تھا. اللہ، 1988 میں دور حدیث کی ابتدا تھی، اور جب سال پورا ہوا تو دور تفسیر شروع ہوا. بخاری شریف کے 7 پارے اور کتاب الطہارت کا کچھ حصہ پڑھا کے سرحد گیا تھا. وہاں گاڑی کا حادثہ ہوا، اسپتال میں لیٹا تھا خیبر میڈیکل میں. ڈاکٹر منظور کے زیر علاج اخبار میں آیا کہ کراچی سے میرا نام دیا، وہ سرحد آیا، حادثہ ہوا ہے، خیبر میڈیکل میں داخل ہے. مولانا تشریف لائے مولانا حسن جان سے، بہت غمگین. فرمایا میں تو ابھی اخبار میں پڑھا، مجھے تو کسی نے بتایا نہیں. پھر باتوں میں یہ پتہ بھی چلا کہ ہمارے ہاں اس سال سے دور حدیث ہے اور ان کے ہاں انتخابات کی چھٹیاں ہو گئی تھی. تو میں نے کہا کیا بہتر ہوگا کہ آپ کراچی جا کے میری جگہ بخاری ترمذی پڑھا ہے. میں تو تیار ہے. مزمل بھائی کو اللہ جزائے خیر دے، فوراً ہوائی جہاز کے ٹکٹ کا انتظام کیا. حضرت رات کو یہاں پہنچ گئے، اگلے دن سے بخاری ترمذی شروع کر دی. 15 دن میں اسپتال میں رہا. 15 دن مولانا سنجان صاحب نے صابیہ والوں کو ہدایت ثالث اور دور حدیث والوں کو بخاری ترمذی پڑھائی. میں جب آیا 2-3 دن حضرت یہی تھے، خوب گپ شپ ہوئی، پھر روانہ کر دیا. ہاں کیا محسن لوگ تھے. آئی جو ان کی یاد تو آتی چلی گئی، ہر نقش ماں سوا کو مٹاتی چلی گئی. یاد کرنے کا ہے جب فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے اپنے لوگوں سے، بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ ذبح کرو گائے. سبحان اللہ. قالوا، ان لوگوں نے کہا اتتخذنا ہزوا، کیا آپ بناتے ہیں ہماری ہنسی، ہمارا مذاق اڑاتے ہیں، ہماری لاش پڑی ہے اور آپ کہتے ہیں گائے کاٹو. قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین. حضرت نے فرمایا پناہ اللہ کی کہ میں ہو جاؤں غیر بردباروں میں سے. جاہل کبھی عالم کا ضد ہے، کبھی حلیم کا ضد ہے. سنجیدگی کا موقع ہے، قاتل مل نہیں رہا تو میں گپ شپ لگاؤں گا، ایسا جاہل ہوں میں. غیر سنجیدہ، غیر بردبار. قالوا، اسرائیلیوں نے کہا ادعو لنا ربک، پکاری ہمارے لیے رب، یبین لنا، بتائے ہمیں، ماں ہی یہ گائے کیسی ہوگی. قال انہ یقول، حضرت نے فرمایا اللہ فرماتے انہا بقرہ، بے شک یہ گائے ہے، لا فارد، نہ بہت بوڑھی، ولا بکر، نہ بالکل گوڑھی، نہ گڑیا کی طرح پٹی ہے اور نہ بالکل جو ہے نا پرانی پٹی پرانی گائے ہے. فارد، نہ بوڑھی، ولا بکر، اور نہ گوڑی. یہ زرولی کا ترجمہ ہے، احسنی ترجمہ ہے، بوڑھی اور بوڑھی. ایسا بنگالیان جو ہے نا وہ گڑی کو بھی گوڑی کہتے ہیں. کہتے ہیں میری گوڑی گم ہو گئی. تو منصور بھائی نے پوچھا آپ نے گوڑی کب خریدی تھی؟ کہا ہر وقت میرے ہاتھ میں ہوتی تھی. کہا یہاں کہا یہاں. میں نے کہا گھڑی کو گوڑی کہتے ہیں. اور بینچ کو بینچ، دودھ کہاں رکھا ہے؟ بینچ پہ. اور بینچ کو بینچ. مولانا زبیر صاحب پڑھا رہا ہے، کدھر ہے ہمارے مدرسے میں؟ دوسرے نے کہا زبیر کو زبیر کہتے ہیں. دس کگی خلی رہی عرصے گڑبڑ.
حضرت نے فرمایا، اللہ فرماتے یہ گائے جو نہ بہت بوڑھی ہے اور نہ بہت بوڑھی ہے، اوانم بین ذالک، درمیان میں ہے ان دونوں کے، ففعلوا ما تؤمرون، کر گزرو جیسے کہا جاتا ہے۔ حضرت نے اشارہ فرمایا کہ وہ ظالم دے پترو باتیں نہ بناؤ، کوئی کاٹو ٹیکنیکل اگئی نہ کوئی دل 10 کرو تعویذ نہیں، سورت یاسین پڑھے 41 مرتبہ ہم وظیفہ دیتے ہیں، تو پوچھتے ہیں کس وقت، تو ہم کہتے ہیں رات کے 12 بجے، پھر پوچھتے ہیں میں پڑھوں یا گھر والی، تو ہم کہتے ہیں دونوں پڑھیں۔ کب تک پڑھے؟ 41 دن تک۔ اس درمیان میں کوئی پرہیز، کوئی گوشت والی چیز نہیں کھائے، تیز مسالے والی بھی نہیں کھاؤ۔ اب یہ خود پوچھ رہا ہے، ہم نے نہیں کہا، یہ اسرائیلی نسل ہے، جب تک اس سے گرنجی کر کے اس کا وہ چچونگر نہ نکالے ٹھنڈے ہو نہیں رہے۔ اخیر میں پوچھتے ہیں کہاں بیٹھ کے پڑھے؟ میں کہا چھت کے اوپر۔ ہمارے گھر کی چھت نہیں ہے، تو میں نے کہا کہیں سے مانگ لو۔ سنگ آئی تپوس کی ضرورت اخلا کی عمر چھوڑو۔ بھائی جب ہم نے کوئی قید نہیں لگایا، کوئی تم کیوں پوچھتے ہو ایسا؟ جب ہم نے کہا سورہ یاسین پڑھو، چل ایک دفعہ پڑھو کام ہو جائے گا، نہ جا نہیں سکتا ہے۔ اسرائیل نے ان کو کہا تھا کہ ہم اگر نہیں ہوں گے تو ہمارا بیٹا تو رہے گا، جیسے ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو تنگ کیا، تم اپنے مولانا کو تنگ کیا کرو۔ سوال حضرت نے کہا بھی ففعلوا ما، کر گزرو نا جیسے کہا جاتا ہے تمہیں۔ قالوا ادع لنا ربک، دیکھو پھر آ گئے کہنے لگے پکاریے ہمارے لیے اپنے رب کو، یبین لنا، بتائے ہمیں، ما لونہا، کس رنگ کی گائے ہوگی، لے رنگ پوچھنے لگے۔ قال انہ یقول، حضرت نے فرمائے بے شک اللہ فرماتے ہیں، انہا بقرۃ صفراء، بے شک یہ گائے ہوگی پیلی، یہ گائے ہوگی زرد رنگ کی، تک جڑا ہوا وینا یا سرئی یا تورئی یا سپینی جڑ چتے تک جڑا۔ عربی میں مختلف الفاظ لگتے ہیں، لیکن پشتو میں ہر لفظ کے ساتھ تک 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 شین تک زڑ تک سپین تک تور تک تک یہ تاکید ہے، اور اردو میں ڈبل لگتے ہیں، کالا بھجنگا یا کالا کلوٹا، سرخ لال، سفید گورا، گورا چٹا، ڈبل نام آئیں گے ایک کے، تو یہ تاکید ہو جائے گی۔ گائے پیلے رنگ کی اور مشاہدہ کا سینگ، یعنی ایسے اٹھے ہوئے، ہمیشہ دودھیا ہوگی، اچھی نسل کی ہوگی۔ بکری سفید رنگ کی بکری، چھوٹے چھوٹے کانوں والی، اور لال بکری ہو تو بڑے کانوں والی، یہ دودھیا ہوگی۔ بھیڑ چتکبری، آگے سے کالی اور درمیان سفید، چکی پھر کالی، اس رنگ کی بھیڑ ملے تو 2.5 کلو 3 کلو دودھ صبح و شام دے گی۔ اور بھینس کنڈی کو پشتو میں کہتے ہیں تور لمئی، جس کے سر پر بھی سفید داغ نہ ہو اور دم کے اندر بھی کوئی سفیدہ نہ ہو، اس کو اردو میں کہتے ہیں کنڈی کی بھینس، کنڈی کی پشتو میں کہتے ہیں تور لمئی۔ کسی زمانے میں کئی نظر نہیں آتی تھی، میں گیا منڈیوں میں تمام تور لمئی ڈھونڈ کے لایا، اب اکثر لوم کے جو ہمارے باڑے ہیں سارے بھرے ہوئے ہیں ان بھینسوں سے، الحمدللہ۔ 100 میں ایک بھینس نہیں ملتی ہے ایسی، جب کوئی بھی ہو اس کے سر پہ ذرا سفید، دم پہ ذرا سا ٹک، یہاں تک کہ منڈی میں جو تاجر ہوتے ہیں وہ کسی طریقے سے وہ سفید بال نکال لیتے ہیں، کیونکہ وہ 10,000 مہنگی بکتی ہے وہ جو کنڈی والی بھینس۔ پنجاب کی چاندنی وہ اچھی بھینس ہے، چاندنی سفید سر والی، سفید داغ، دبے پیر بھی سفید، وہ چاندنی اعلیٰ قسم کی ہے۔ حدیث شریف بخاری میں ہے کہ آپ نے گھوڑوں کے رنگ بتائے کہ یہ رنگ کا گھوڑا اچھا ہے، اس رنگ کا گھوڑا خراب ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ گائے ہوگی سفید رنگ کی، پیلے رنگ کی، فاقع شوخ،
زرد پیلا، صفراء فاقع لونھا، تیز رنگ، تیز زرد، تسر الناظرین، جو خوش کر دے دیکھنے والوں کو، دیکھے آدمی تو خوش ہو جائے۔ معلوم ہوتا ہے کہ گائے اور بھینس سے جانور حلال پالنا سنت طریقہ ہے، اور ان کے دیکھنے سے دل خوش رہنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ جی یہ ریزیڈنٹ ایریا ہے اس میں آپ نے گائے پالی ہے، ریزیڈنٹ ایریا ہے اس میں آپ نے جو ٹیلی ویژن رکھا ہوا ہے اور گھر میں جو ننگے ہونے کا سارا سامان رکھا اس کا حساب نہیں ہے۔ سن 1980-79 میں ہم نے ایک بھینس خریدی، وہ یہاں گھر میں کھڑی ہوتی تھی۔ قریب میں ہمارے دوست تھے، پی آئی اے کے بڑے افسر تھے، ان کی بیوی آتی تھی۔ ایک دن محمد انور شاہ کی والدہ کو کہا کہ ریزیڈنٹ ایریا میں آپ لوگوں نے بھینس رکھی ہے۔ میں نے کہا جب یہ دوبارہ آ جائے تو مجھے بلا لو۔ مجھے کہا آپ جھگڑا، میں نے کہا جھگڑا نہیں، اس کو مسئلہ سمجھاؤں گا۔ وہ بیوی جب آ گئی تو گھر والوں نے مجھے بلایا، میں گیا، میں نے کہا کیا کہہ رہی تھی آپ بھینس کے بارے میں؟ اس نے کہا کہ ریزیڈنٹ ایریا میں اجازت نہیں ہے پالنے کی۔ میں نے کہا آپ نے جو ٹیلی ویژن گھر میں رکھا ہو، صبح و شام نہ نماز نہ حلال حرام، سارے بیٹھ کر کے زندگی تباہ کر دو، یہ جائز ہے؟ کہنے لگے پاکستان میں تو ممانعت نہیں ہے، شریعت میں ہے۔ تو میں نے کہا چلو آپ پاکستان کو کہے کہ ہماری بھینس اٹھوائے، اور میں اللہ سے کہتا ہوں کہ آپ کو پکڑے، دیکھتا ہوں کون طاقتور ہے۔ میں بھی وجد میں آ گیا، جوشو جنو میں ہم بھی کبھی اپنے آویں گے۔ وقت قبولیت کا تھا، وہ چلی گئی، میں بھی باہر آ گیا۔ 2-4 دن جب گزر گئے تو اس کا خاوند آ رہا تھا۔ میں سامنے جو دارالحدیث سے یہاں چھوٹا سا باغیچہ تھا، اور اس کے سرے پر پلنگ بچھے ہوتے تھے، تو میں بھی تیار ہو گیا کہ اس کی بیوی سے اس دن منہ ماری ہوئی ہے، شاید یہ بیوی کی طرف سے جھگڑا کرنے آیا ہو۔ وہ آ کے بیٹھ گیا، السلام علیکم، وعلیکم السلام، خیریت ہے؟ میں بیٹھ گیا۔ کیسے آئے ہو؟ یہ معافی مانگنے آیا ہوں۔ کیوں؟ وہ گھر والی نے اندر آ کے کوئی بدتمیزی کی ہے، اس کی سزا مجھے ملنے لگی۔ میں یہ کیسے؟ کا کوئی بیماری ہو گئی ہے، اور پی آئی اے نے مجھے نوٹس دیا ہے کہ جب تک صحت مند نہیں ہے نوکری پر نہیں آئیں گی۔ ان کو خدا رسول جنت کا کوئی فکر نہیں جتنا روزگار کا ہوتا ہے۔ میں نے کہا پھر؟ کہنے لگا میں حکیم مرسلین کے پاس گیا تھا علاج کے لیے، سنا ہے کہ اس میں حکمت مؤثر ہے۔ تو حکیم مرسلین نے سفوف دیا ہے اور کہا ہے کہ بھوری بھینس کے دودھ کے ساتھ یہ کھاؤ۔ میں سرور کے باڑے میں گیا، بھوری بھینس کے دودھ نے کہا ایک ہی بھوری تھی، مفتی صاحب لے گئے، آپ کے گھر کے ساتھ تو کڑی ہے۔ کب میں نے پیشانی پیٹی، اور آپ نے جو گھر والی کو کہا تھا آپ کا خدا واقعی سچا اور زوراور ہے، اور ہماری پی آئی اے اور پاکستان کوئی چیز نہیں۔ خیر میرا بھی دل نرم ہوا، قیمتی لوگ ہیں، ان کی بیماریاں تو برداشت نہیں ہیں۔ میں فوراً اٹھا گھر گیا، وہ صبح کا دودھ پورا بالٹی بھری ہوئی رکھی ہوئی تھی، اسی طرح اٹھا کے باہر لے آیا، اور میں نے کہا جب تک تکلیف ہے تو دونوں ٹائم دودھ جائے گا۔ کوئی طالب علم میں نے کہا گھر دے دے گا، اور نے کہا نہیں، گھر والی اندر سے آ کے وہ لے، معافیا مانگے، اس کی وجہ سے یہ تکلیف ہوئی ہے۔ اور 2 یا 4 دن نہیں گزرے تھے کہ دوبارہ انہوں نے ٹیسٹ کرایا، سانپ آ گیا، بیماری ختم ہو گئی۔ صرف اللہ نے وہ منوانا تھا اس کو۔ وہ اندر آئے میرے پاس، مجھے کہا یہ بھینس کتنے کی ہے؟ میں نے کہا 6000 کی۔ کہا 6000 یہ ہے اور یہ 10,000 اور ہے، 2 اور لے آئے، تینوں ہماری دیوار توڑ کر بنگلے میں جگہ بنا لے، وہاں کڑی کرے، لیکن آپ راضی ہو جائے اور اپنے اللہ کو کہے کہ ہمیں معاف کر دیں۔ لا الہ الا اللہ۔ میں نے کہا نہ اس کی قیمت کی مجھے ضرورت ہے، نہ اور کی ضرورت ہے، آپ کی صحت کے لیے دعا گو، اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے سارے خاندان کے ایک ایک فرد کو عزت و صحت عطا فرمائے۔ وقتی بات تھی اور طبیعت تھوڑی سی غصے والی ہے، کہا اللہ کو بھی غیرت آ گئی، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا، احسانات کا لاکھ لاکھ شکر کرا۔ ایسا ہر دور میں ہوا ہے۔ آئی سب
رنجیت سنگھ کا زمانہ تھا اور وہ ایک گائے کے بدلے میں اس محلے میں پوچھتا تھا کس نے گائے کاٹی؟ اس نے، لاؤ۔ کس نے کاٹی؟ جی پتہ نہیں، کھڑا کرو۔ آپ بتائیں کس نے کاٹی؟ پتہ نہیں، کھڑا کرو۔ 20 آدمی کے 20 کے 20 کو ذبح کرو، 20 کے 20 کو ذبح کرو۔ گائے کٹی ہے، پتہ کیوں نہیں؟ ایسا سکھتا ناکارا۔ اس کے زمانے میں ایک موحد مسلمان، اس نے بکرے عید کے موقع پر گائے کاٹ لی۔ ایک آدمی نے اس کو کہا رنجیت سنگھ کو بتانا، انہوں نے کہا خدا کے لیے اس کو مت بتائیں۔ آپ بتاؤں گا؟ بتانا ہے؟ کہا ہاں۔ چلو جب بتانا ہی ہے تو میں نے یہاں جنگل میں کچھ رکھا ہے، وہ آپ لے لے کر، میں تو مر جاؤں گا، وہ چھوڑے گا نہیں۔ اس کو مغرب کے بعد میں جنگل کی طرف لے گیا، جب باہر پہنچ گیا اس کو پکڑ کے اس کو بھی ذبح کیا اسی چورے سے۔ تو رنجیت سنگھ کو بتائے گا؟ تجھے میں کیوں چھوڑوں؟ جب اگلی عید آئی انہوں نے 2 کاٹ دی، 2 گائے کاٹی۔ اب لوگوں میں بات پھیل گئی۔ رنجیت سنگھ، وہ پتہ کیسے چلا؟ پتہ یوں چلا کہ رات کو اس نے جس بنیے کو قتل کیا تھا اس کی لاش لے جا رہا تھا دریا میں پھینکنے کے لیے۔ تو کوٹوال نے کہا کون ہے؟ کہا دھوبی ہے، دھوبی گارڈ جا رہا ہے۔ کہا تلاشی دو۔ جب تلاشی لے لی تو اندر انسانی لاش نکلا۔ یہ کیسے؟ کہا یہ گائے کو منع کرتا تھا، میں نے اس کو کاٹ دیا۔ بہت منت سماجت کی لیکن اس نے چھوڑا نہیں، رنجیت سنگھ کو جا کے بتایا۔ رنجیت سنگھ نے کہا آپ کو میرا قانون معلوم نہیں؟ کہا معلوم تھا لیکن رحم کا خیال تھا کہ شاید معاف کر دیں۔ رنجیت سنگھ نے کہا چلو اب تو معاف آئندہ ہے۔ اگلا سال آیا تو بقر عید کے دنوں میں 3 گائے کاٹی۔ اب کہ رنجیت سنگھ کو پتہ چلا تو اس نے کہا آپ کو کہا تھا کہ 1 نہ کاٹو، تم نے 3 کیوں کاٹی؟ کہا مذہبی جنون چڑھ گیا تھا، پتہ نہیں چلا، اور بس جوش میں آ کے میں نے گائے کاٹی، آئندہ میرے باپ کی توبہ ہے۔ کہا وعدہ کرتا ہوں؟ کہا وعدہ کر۔ بالکل وعدہ۔ کہا چلو معاف ہو۔ اگلی عید آئی، 4-5 اکٹھی کاٹی۔ اب کہ جو رنجیت سنگھ کو پتہ چلا تو اس نے کہا گرفتار کرو اور پھانسی گھاٹ میں ڈالو، اور صبح سویرے پھانسی ان کی صبح ہوتی ہے، سورج نکلنے سے پہلے پہلے اس کو پھانسی کرو، میرے پاس آئے گا، کوئی چکر چلائے گا۔ خدا کا کرنا یہ ہے کہ رات کو رنجیت سنگھ کے ہاں کئی سال بعد بیٹا ہو گیا، اولاد نہیں تھی۔ جب بیٹا ہو گیا تو اس کی اہلیہ نے بستر سے خاون کو بلایا کہ میرے خاون کو بلایا۔ رنجیت سنگھ آیا، کیا کام ہے بیوی؟ کہا وہ جو آدمی کالی کوٹلی میں ہے بہت بری بات ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بچہ دیا ہے، آپ نے رات سے خزانے کا منہ کھولا ہے، سونا چاندی بانٹ رہے ہو، یہ کیسے ہوگا جب انسان جانور کے بدلے میں قتل ہوگا؟ ہاں اس کو مت قتل کرے۔ بیوی کی باتیں سن کر بڑی کام کی باتیں تھی۔ رنجیت سنگھ نے اعلان کیا کہ وہ نہیں قتل ہوگا، معاف ہے، لیکن اس کو بلایا اور بلانے کے بعد اس کو کہا تیرے خدا کی طاقت میں نے مان لی، تو اکیلا ہے اور میری پوری سلطنت ہے، لیکن 4-5 سال سے مجھے آپ پر قادر نہیں کر رہا، اور تیرے خدا کے سامنے میں اپنی شکست مانتا ہوں، وعدہ کرتا ہوں کہ آپ پر پابندی نہیں ہے، آپ ہر سال بقر عید کے دنوں میں خزانے کے خرچے پر گائے کاٹیں۔ ان اللہ یامرکم ان تذبحوا بقرہ، خدا کا ایسا حکم تو نہیں ہے، بڑا شان والا حکم ہے۔